أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران آیت نمبر 16. حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس ماہانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام دین رحمت ہے. سامعین اکرام، اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے. فرمان الہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران آیت نمبر 16. یہی دین اسلام ہے جس نے جہالت کو علم سے، عداوت کو محبت سے، ذلت کو عزت سے، فقر کو غنا سے اور سخت دلی کو رافت و رحمت سے بدل دیا. یہی دین اسلام ہے جس نے عالم انسانیت کی انارکی و اضطراب سے حفاظت کی اور معاملات کی ایسی صورتوں کو رواج دیا جس سے انسانی معاشرہ کو امن و راحت نصیب ہوئی اور ضروریات کی تکمیل ہو سکی. سامعین کرام، اسلام دین رحمت کا مطلب ہے کہ اسلام سلامتی، امن و سلامتی اور رحمت والا دین ہے جو ہر انسان کے لیے باعث رحمت و شفقت ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کسی قوم یا بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ اپنا رسول بھیج کر فرائض کی یاد دہانی کرا دے. فرمان الہی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. سامعین کرام، ان دونوں آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس میں کوئی راہ راست دکھانے والا نبی اور رسول نہ بھیج دے. اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے کہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کے اندر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی اللہ رب العالمین کسی جان کو اس کی تکلیف سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. اگر کسی آدمی کو غسل کے لیے یا وضو کے لیے پانی نہ ملے یا بیماری کی وجہ سے اس کا استعمال دشوار ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے مگر مجبوری کے تحت اپنی رحمت سے جائز قرار دیا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے اندر ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے، مگر جو مجبور ہو جائے، وہ حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے
اپنے محبوب پیغمبر کو سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو ایک حقیقی معبود کی طرف بلایا تو طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے، مگر قربان جانیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور آپ نے کہا مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کبھی مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالا۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت پر گرا نہ گزرتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ اسلام امن و سلامتی اور رحمت والا دین ہے، تنگی، مصیبت، پریشانی کا دین نہیں ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔